کی سرشت میں ان کی پیدائش میں سہو و نسیان کا عنصر رکھا گیا ہے، اسی لیے بشری تقاضوں کے تحت سہو کا آدمی شکار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے مولا تعالیٰ نے بخشش کی اور مغفرت کی ایسی صورتیں بنا دی ہیں کہ گناہ کرنے والا جب سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو ایسا پاک و صاف فرما دیتے ہیں جیسا کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ نعمتیں صرف ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جن کا دامن سرکار پاک علیہ السلام سے منسوب ہے، جن کے ہاتھ حضور کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، جن کے قلب میں حضور کے محبت اور عظمت ہے، جو حضور کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ساری نعمتیں ہیں، ورنہ جتنے باطل فرقے کے لوگ ہیں ان کے لیے ان رحمتوں سے استفادہ ناممکن بلکہ محال ہو جاتا ہے۔ تو آج کی یہ مبارک شب جس کو آپ اور ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ آپ ہی کے طفیل میں کائنات بنائی گئی، آپ ہی کے طفیل میں کائنات کا سارا نظم قائم کیا گیا، انبیاء پیدا کیے گئے، اولیاء پیدا کیے گئے، زمین و آسمان آپ ہی کی خاطر پیدا کیے گئے، اسی لیے آپ ہی کی خاطر رب تبارک و تعالیٰ بخشش و رحمت بھی فرماتے ہیں اور آپ ہی کے طفیل سے اپنے بندوں کو سرفراز فرماتے ہیں۔ جیسا کہ کسی نے کہا، بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، بزم کونین نمائش ہے تمہاری ساری، حق نے یہ بزم سنواری ہے قاتل ہی تمہاری ساری، خلق تو جرم کرے اور خدا معاف کرے، خلق تو جرم کرے اور خدا معاف کرے، سچ تو یہ ہے کہ یہ قاتل ہے تمہاری ساری۔ سرکار پاک علیہ السلام کے طفیل ہی میں ہم پیدا ہوئے، جی رہے ہیں، نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، اور مغفرت اور رحمت کا بھی ہم جو رب تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ سے ہم امیدوں کا اور اپنے مغفرتوں کا جو بھروسہ رکھتے ہیں، یہ بھی محمد رسول اللہ کے طفیل میں ہے۔ اسی لیے آپ سے وابستگی انتہائی ضروری ہے۔ یہ مبارک شب میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آسمانی کل کتابیں جو بڑی بڑی ہیں وہ 4 ہیں اور صحیفے 100 ہیں۔ کہا گیا کہ یکم رمضان المبارک کو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، 6 رمضان المبارک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت شریف کا عطا کی گئی آپ کو، 12 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور پائی، 18 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے انجیل مقدس کو پایا، اور پھر 27 رمضان المبارک کو قرآن پاک صاحب قرآن پر نازل کیا گیا۔ ہمارے آقا اور مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، کل انبیاء کے بادشاہ ہیں، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن پاک، یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ، ان کی تصدیق کرنے والی اور ان کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس نے سمجھ بوجھ کر فہم کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر لی تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر لیا، اور جس نے کلام پاک کو سمجھ کر نہ پڑھا تو گویا اس نے کسی بھی کتاب کو نہیں پڑھا، اگرچہ کہ وہ ساری دنیا کی کتابیں پڑھ چکا ہو۔ تو یہ مبارک شب جو شب قدر کہلاتی ہے، اس صورت مبارکہ کے شان نزول سے متعلق فرمایا گیا کہ سرکار پاک علیہ السلام کی خدمت میں بنی اسرائیل کے عابدین اور زاہدین کا ذکر کیا گیا، جن میں ایک شمعون یا شمسون تھے۔ روح البیان میں نام شمسون بیان کیا گیا ہے، اور بعض دوسری تفاسیر میں شمعون بھی آیا ہے۔ ان کا تذکرہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں ہوا کہ 1000 مہینوں تک انہوں نے جہاد کیا، 1000 مہینوں تک دن میں روزہ رکھا اور 1000 مہینوں تک شب بیداری کی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہماری عمر تو اتنی بڑی نہیں ہے، ہم 1000 مہینوں تک روزہ کیسے رکھیں، عبادت کیسے کریں، جہاد کیسے کریں، شب بیداری کیسے کریں؟ حضور نے کچھ توقف فرمایا،
اتنے میں جبریل امی تشریف لائے اور اس سورہ مبارکہ کو پیش فرمایا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور یہ سورہ مقدسہ کو نازل فرمایا جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ سابقہ امتوں میں ہزار ہزار مہینوں تک عبادت، ریاضت، جہاد اور شب بیداری کرنے والوں کو جو اجر و ثواب عطا کیا گیا تھا، اے محبوب آپ سے ربط و نسبت رکھنے والے آپ کے جو سچے غلام ہوں گے ان کو ہم اس ایک رات کی عبادت میں ان ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب دے دیں گے. تو یہ محض حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اور طفیل ہے کہ آپ کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے معیار کو بھی بلند فرمایا، خیر امت کے خطاب سے نوازا، ہمارے لیے اجر میں اضافے کا وعدہ فرمایا اور پھر ہماری مختصر عبادتوں کو قبول فرما کر بے انتہا اجر دینے کا بھی وعدہ فرمایا. تو آج کی یہ مبارک شب قدر کے نام سے موسوم ہے اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اس رات کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. 21ویں شب یا 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب. اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کی تکرار 3 مرتبہ ہے اور لیلۃ القدر کے جملہ حروف 9 ہیں، 9 یا 27، اس لحاظ سے یہ یقین کیا گمان کیا جا سکتا ہے، بلکہ قریب یقین یہی بات ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہو. یہ امکان ہے، لیکن باقی دوسری طاق راتوں میں بھی ہم کو اہتمام کرنا ہے. کہ اس مبارک شب میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ روح الامی رب تبارک و تعالیٰ کے پاس سے اذن لے کر حاضر ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس اپنا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، سارے عالم میں ملائکہ کو روانہ فرما دیتے ہیں ٹکڑیاں بنا کر کہ دیکھو اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں، محبوب کے امتی کیا کر رہے ہیں. صبح تک رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تو شب قدر میں جاگنے کی بڑی فضیلت ہے، عبادت کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ قرآن کے نزول کی رات ہے. قرآن کے نزول سے پہلے ہم کو صاحب قرآن کی اہمیت کو سمجھنا ہے. قرآن پاک نے خود ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. علماء اہل سنت کا ارشاد یہ ہے کہ یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں کہ ایک ساتھ آئی ہیں، ان کا ہمیشہ ہمیشہ تعلق رہے گا. قرآن کے بغیر رسول پاک کو سمجھنا مشکل ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشکل ہے. یہ دونوں گویا لازم و ملزوم ہیں. تو پھر جب ہم قرآن کے جشن کی رات، قرآن کے نزول کا جشن منا رہے ہیں اور قرآن پاک کے نزول کی خوشی منا رہے ہیں، تو ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جن کے طفیل میں قرآن کا نزول ہوا ان سے بھی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں اور ان کے بھی خصوصیات اور ان کے معجزات اور ان سے امت کے تعلق کو بھی ظاہر کریں کہ ہمارے نبی کا امت کے ساتھ کیا تعلق ہے. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہی میں جب یہ ساری نعمتیں عطا ہوئی ہیں تو ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے رابطے کو قوی سے قوی تر کریں. مرکزی مجلس میلاد کمیٹی کی جانب سے جو یہ عظیم الشان جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اکابرین امت کو بلایا جاتا ہے اور قاضی خانوادے کے بزرگوں کی آمد ہوتی ہے. یہ ایک مثالی جلسہ ہوتا ہے اور مقصد یہی ہے کہ اہل سنت تک صحیح سنت کا پیام پہنچ جائے، ورنہ اس دور میں ہر آدمی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگا ہے. لیکن اہل سنت کی جو علامت ہے، اہل سنت کا جو طریقہ ہے، اہل سنت کے جو اصول ہیں، ان کو آپ پیش نظر رکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح المسلک ہے اور کون راستے سے ہٹا ہوا ہے. تو اس مبارک موقع پر میں آپ کے سامنے شب قدر کی فضیلت کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ سے تعلق کے بارے میں بھی کہوں گا، کیونکہ عبادت اگر آپ حضور کی محبت کے بغیر کریں گے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر قامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آج مختلف قسم کے لوگ اپنے خیالات کو پیش کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں. مسلک اہل سنت والجماعت کے خلاف مختلف
مقامات پر محض آرائیاں کی جا رہی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس عظیم کام کو روکا جائے اور ملت کو دھوکے میں ڈالا جائے۔ لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے؟ جب اللہ تعالیٰ کی تائید ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی قوت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہماری زندگی اور ہماری آخرت اور ہماری خدا کی رضا کے سارے کام یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طفیل میں ہیں۔ اس لیے آپ سے محبت ہو۔ خود سرکار فرماتے ہیں کہ تم کو اگر مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ ہو تو پھر تم کو اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ بارہا آپ نے سنا، جب آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے بعد آپ کو سب میں زیادہ عزیز رکھتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ اس کے بعد سرکار نے اپنا دست مبارک فاروق اعظم کے سینے پر رکھا، جس کی خنکی کو آپ نے محسوس کیا اور حقیقت واضح ہو گئی۔ فوراً فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ تو سرکار سے محبت اپنی جان سے زیادہ ہو، پھر آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو مقامات اور جو مراتب عطا فرمائے ہیں وہ کسی اعتبار سے بھی اگر ہمارے ذہن و فکر میں آ جائیں تو آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی کا احساس ہمیں ہوگا۔ خود رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعظیم کا حکم دیا، آپ کے ادب کو اپنا ادب قرار دیا، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دی، آپ کی مرضی کو اپنی مرضی قرار دیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گویا رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کا آئینہ اور رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کا آئینہ ہے۔ جب تک ہم آپ سے اپنا تعلق قوی رکھ کر آپ کی اتباع کریں گے، غلامی کریں گے، محبت رکھیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ خود سرکار فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہوں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے میری رحمتوں اور برکتوں سے تم پر جو کرم فرمایا اور تم کو جو مقامات عطا فرمائے، تم کو جو اجر و ثواب میں اضافے کا تم سے وعدہ کیا گیا، یہ سب میری رحمت۔ ورنہ سابقہ امتوں کی عبادتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی طویل عبادتیں اور ریاضتیں ہوتی تھیں، ان پر اجر مقررہ دیا جاتا تھا، لیکن اس امت کی عبادتیں کم ہیں، اجر زیادہ دیا جا رہا ہے۔ خود سرکار نے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ بتاؤ، ایک آدمی ایسا ہے جو صبح سے دوپہر تک کام کرتا ہے، اس کو مزدوری برابر دے دی جاتی ہے، اور ایک ایسا ہے جو دوپہر سے عصر تک کام کرتا ہے، اس کو بھی مزدوری برابر دی جاتی ہے، لیکن ایک ایسا شخص ہے جو عصر سے مغرب تک کام کرتا ہے، اس کو کئی گنا زیادہ اجر دیا جاتا ہے۔ سب میں زیادہ بہتر کون ہے؟ تو کہا کہ آخری آدمی سب میں زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا میری امت کی یہی مثال ہے کہ ان کی عبادتیں کم ہوں گی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ان کو بے انتہا اجر عطا فرمائے گا۔ تو الحمدللہ مرکزی درس شب قدر میں آپ اور ہم جمع ہیں، اکابرین ملت سے خطابات سننا ہے۔ یہ قدر والی رات قرآن پاک کے نزول کی رات ہے، اور پھر اس مبارک شب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ پھر رمضان کا سارا مہینہ عبادتوں ہی کا مہینہ ہے، تراویح، تہجد وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، جیسے بھی ممکن ہو عبادتیں کریں، کچھ اضافہ نوافل پڑھ لیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو اور اپنے نیت کو صحیح کر لیں، کیونکہ ان ساری نعمتوں کا، عبادتوں کا دار و مدار آپ کی اخلاص اور حضور سے محبت ہی کی کیفیت پر منحصر ہے۔ آپ سے محبت نہ ہو تو یہ عبادتیں، ریاضتیں سب کی سب بیکار ہیں۔ پھر جب حضور سے محبت ہوتی ہے تو جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی قابل برکت ہو جاتا ہے۔ حضور کے آثار سے محبت کرنے والا، حضور کی ذات گرامی سے محبت کرنے والا، آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا، آپ کے اولیاء سے محبت کرنے والا، یہ خود بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بہت بڑا تاجر تھا جس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے 2 بیٹے اور کافی جائیداد چھوڑی۔ اس کے پاس 3 منہ مبارک بھی تھے حضور کے۔ جب جائیداد کی تقسیم عمل میں آئی
تو آدھی آدھی جائیداد کے بعد بڑے بھائی نے کہا کہ منہ مبارک بھی آدھے آدھے تقسیم ہو۔ اس نے کہا کہ یہ گستاخی نہیں ہو سکتی، یا 2 منہ مبارک تم رکھ لو، 1 مجھے دے دو، یا 2 مجھے دے دو، 1 تم رکھ لو۔ ان کے اشتیاق کو دیکھ کر بڑے بھائی نے یہ کہا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تینوں منہ مبارک تجھے دے دوں اور ساری دولت لے لوں؟ کہا کہ بخوشی منظور۔ ساری دولت دے دی اور منہ مبارک کو رکھ لیا، بار بار زیارت کرتا، درود پڑھتا اور اپنے مقدر پر ناز کرتا کہ میرے بھائی کو تو دنیا کی دولت ملی لیکن مجھے لازوال دولت ملی، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اس کی اس عقیدت اور محبت کی وجہ سے چند ہی دنوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت بڑا تاجر بنا دیا، اور بڑا بھائی جو دولت لے لیا تھا 1 سال میں کنگال ہو گیا، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اس نے خواب دیکھا کہ حضور رحمت پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہیں، کہتے ہیں کہ تیری افلاسی کا سبب ہمارے منہ مبارک میں عدم رغبتی ہے، تو نے ان کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے یہ افلاس و رغبت نے تجھے آ گھیرا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ کہا کہ اپنے بھائی کے پاس جا اور میرا واسطہ دے کر کچھ مانگ لے۔ چھوٹے بھائی کے پاس آیا، واسطہ دیا حضور کا، اس نے اپنا پھر آدھا مال پورا بھائی کو دے دیا۔ 1 سال اور گزرا، پھر وہی کیفیت ہو گئی، دوسرے سال بھی یہی بشارت ہوئی، اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی وہ مال و دولت کا انبار لے کر چلا گیا۔ تیسرے سال بھائی کا انتقال ہو گیا۔ یہ شخص پھر حضور کو خواب میں دیکھا اور اپنی شکایت کی تو کہا کہ جا اپنے بھائی کے پاس۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، کیا کروں؟ تو کہا کہ ہاں اسی کے پاس جا، تیرے بھائی کا انتقال تو ہو چکا ہے لیکن ہم سے محبت اور عقیدت اور ہمارے آثار میں دلچسپی کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر کو دعاؤں کی مقبولیت کا مرکز بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں جا کے دعا کر، تو جو چاہے گا وہ ملے گا۔ چنانچہ وہ شخص پہنچا اور پھر معروضہ کیا، پھر اس کا مطلب پورا ہو گیا۔ فرض کرنا یہ ہے کہ حضور کے آثار سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو، آپ کی سنتوں سے محبت ہو، آپ کے اولیاء سے محبت ہو، سب سے پہلے آپ کی ذات گرامی سے محبت ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ساری عبادتیں، ریاضتیں، یہ سب کی سب بیکار ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہی ہے۔ اور جب آپ سے محبت کی جائے گی، جب آپ سے صحیح طور پر ہم آداب کو ملحوظ رکھ کر آپ کا استحضار کریں گے تو ہمارا قلب اور ہماری روح دونوں منور ہو جائیں گے اور فیضان رسالت راست ہم حاصل کر سکیں گے۔ تو شب قدر میں جو اخیر عشرہ ہے، رمضان میں اخیر عشرہ ہے، اسی عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ہے۔ اس سے متعلق علماء سے آپ فضائل و مسائل سنیں گے کہ کیا کیا عبادتیں کرنی ہیں اور اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے۔ سارے عالم میں ایک تغیر ہوتا ہے۔ پھر بعض علماء کا یہ ارشاد ہے کہ اسی شب میں سال تمام کے مرنے والے، پیدا ہونے والے لوگوں کا حساب ہوتا ہے۔ ایک روایت اس طرح بھی آئی ہے۔ تو یہ رات برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اپنے رب کو منانا اور اس کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود بھیجنا اور ان سے اپنے رابطے کو صحیح کر لینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کو محبت نہ ہو وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو بیکار ہے۔ بانی جامع نظامیہ حضرت مولانا فضیلت جنگ بہادر علیہ رحمت و رضوان نے انوار احمدی میں ایک روایت لکھی ہے کہ بہت سارے حفاظ کرام ایسے ہوں گے جن کو دوزخ کے اسفل ترین درجے میں ڈال دیا جائے گا۔ جب پوچھا جائے گا کہ ان کی کیا خطا تھی، ان کے کیا لغزش تھی، تو کہا جائے گا کہ انہوں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا تھا۔ حضور سے غفلت کی وجہ سے ان کی ساری عبادتیں، ریاضتیں بیکار ہے، کیونکہ یہ معیار ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا کہ حضور سے محبت ہو۔ مسلمان ہونے کا یہ معیار ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اہل بیت اطہار سے محبت ہو۔ چنانچہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں فرمایا گیا، سرکار فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سختی کے ساتھ سکھاؤ، پابند کرو۔ فرمایا سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت، دوسرے نبی کے اہل بیت کی محبت، تیسرے قرآن پاک کی تلاوت۔ جب تم نبی سے محبت رکھو گے، اہل بیت اطہار سے محبت رکھو گے اور قرآن کی تلاوت کرو گے تو دنیا کی کوئی قوت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ دونوں جیسا کہ ایک ساتھ ہیں، قرآن اور صاحب قرآن، ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور ان کو اگر جو آدمی چھوڑ دیا تو سمجھیے کہ وہ دین و دنیا دونوں کا خسارہ حاصل کر لیا۔
تو شب قدر میں جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک پر کلام پاک کو نازل فرمایا تو تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور ایسی کتاب ہے جس میں کل چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، پھر حقائق بھی ہیں، اس میں معارف بھی ہیں، اسرار بھی ہیں، لطائف بھی ہیں، حقائق بھی ہیں، اشارے بھی ہیں۔ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن ہے، چنانچہ کئی مقامات پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کو بھی بھیجا گیا جو علم و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور قلوب کو منور کرتے ہیں۔ صاحب کتاب کے بغیر کتاب کا سمجھنا مشکل ہے، اور صاحب کتاب کی قدر و منزلت آپ جاننا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا یہ خاص طور پر متفقہ عمل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں اپنی جان سے زیادہ رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین علی قدر مراتب اہل ایمان سے بھی محبت ہے۔ تو یہ رات برکتوں کی رات ہے، یہ رات رحمتوں کی رات ہے، یہ رات مغفرتوں کی رات ہے۔ اس رات میں رب تبارک و تعالیٰ بے انتہا کرم و رحم فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس مبارک شب میں رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے تمام اہل ایمان کو مالا مال فرماتے ہیں اور ان کے قلوب کو منور فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے متعلق مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں اور رسول پاک کس طرح رحم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود رب تبارک و تعالیٰ خود رؤوف اور رحیم ہے، تو اپنے محبوب کو بھی رؤوف اور رحیم کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ یہ دو نام ایسے ہیں جو خاص اللہ کے ہیں، لیکن یہ نام مبارک نبی پاک علیہ السلام کے بھی ہیں۔ ایک صحابی سے روزے کی حالت میں کوئی ایسا عمل ہو گیا جس کی وجہ سے ان کا روزہ جاتا رہا۔ خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو کہا کہ کفارے کا ایک روزہ، قضا کا ایک روزہ اور کفارے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوان ہوں، ایسی لغزش مجھ سے پھر ہو سکتی ہے، اگر میں زیادہ روزے رکھوں تو ان میں کئی کفارے لازم ہو سکتے ہیں۔ کہا کہ پھر کیا کرو گے؟ فرمایا آپ جو ارشاد فرمائے کروں گا۔ تو کہا کہ کچھ صدقہ دے دو۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں مدینے میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے کہا گیا، انہوں نے کھجور جمع کیے اور آپ کو دے کر یہ کہا گیا کہ کھجور لے جاؤ اور خیرات کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسے دوں؟ مدینہ طیبہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ تم اور تمہارے بیوی دونوں ان کھجوروں کو کھا لو، کھجور بھی تمہیں مل گئے اور تمہارا کفارہ بھی ادا ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ بھی رحم کرنے والا ہے، ہمارے آقا بھی رحم کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ کسی بزرگ نے فرمایا، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستین میاں نے دو کریم۔ اللہ بھی کریم ہے، سرکار بھی کریم، ان دو کے درمیاں ہے گناہ گار یا کریم۔ تو آج کی یہ مبارک شب احتساب نفس کی شب ہے اور سرکار پاک علیہ السلام سے محبت اور قرآن پاک سے محبت کی رات ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے عقیدے کو پہلے درست کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ بارہا آپ سے کہا جاتا ہے کہ عقیدہ سلامت ہے، تو الحمدللہ ساری باتیں سلامت ہیں۔ اگر عقیدے میں فساد ہو تو پھر عبادتیں اور ریاضتیں سب بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس اخیر دور میں جو مختلف فتنے نکل رہے ہیں اس میں گمراہی کے فتنے بھی بہت سارے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا نام لے کر قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں کہی جاتی ہیں، فقہ کے خلاف، تصوف کے خلاف باتیں کہی جاتی ہیں، بزرگوں کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ یہ سب باطل جماعتوں کا، سازشوں کا اور گمراہوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے عقائد کو صحیح طور پر سمجھیں۔ پھر جیسا کہ اعلان کیا گیا، ہمارے علماء کی کتابیں ہیں، ہر موضوع پر، ہر مسئلے پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ مسائل کو لکھا ہے۔ زخیم سے زخیم کتاب بھی آپ کو مل سکتی ہے اور معمولی کم اوراق کی کتاب بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق ان کتابوں کو پڑھیں۔ علماء کرام، مشائخین اعظام اور سادات کرام کا یہ شہر تو گہوارہ ہے، ان کی خدمت میں رہیں، ان کی خدمت میں بیٹھیں، مسائل کو پوچھیں، ربط و نسبت کو قائم کریں۔ سنیے، یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے، ہمارا ایمان صحیح ہو، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔
اور پھر اسی کی حفاظت کے لیے سارے جتن کیے جاتے ہیں، کوششیں کی جاتی ہیں۔ حضرت امیر مینائی نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ تو شیطان تو ڈاکہ ڈالنے والا ہے، لیکن بعض انسان بھی مختلف جماعتوں کے نام پر آپ کو اور ہم کو، اہل سنت والجماعت کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے کتابچوں کے ذریعے، اپنے کیسٹس کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے